بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 149 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مساقات میں مدت کی شرط کا حکم۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرط المدت قیاس فیہا لأنها اجارة معنى كما في المزارعة وفي الاستحسان اذا لم يبين المدة يجوز ويقع على اول ثمر يخرج لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت ويدخل فيها ما هو المتيقن وإدراك البذر في أصول الرتبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط بيان المدة بخلاف الزرع لأن ابتداءه يختلف كثيرا خريفا وصيفا وربيعا والانتهاء بناء عليه فتدخله الجهالة وبخلاف ما إذا دفع إليه غرسا قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتا فاحشا وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رتبة على أن يقوم عليها أو أطلق في الرتبة تفسد المعاملة لأنه ليس لذلك نهاية معلومة لأنها تنمو ما تركت في الأرض فجهلت المدة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وشرط المدت قیاس فیہا، اور مساقات میں مدت کی شرط لگانا یہ قیاس ہے، اس لیے کہ یہ مساقات معنوی اعتبار سے اجارہ ہے جس طرح کہ مزارعت میں ہوتا ہے۔ وفی الاستحسانی، اور استحساناً اگر مدت بیان نہ کی جائے تو بھی مساقات جائز ہے۔ ویقع علی اول ثمر، اور پہلے پیدا ہونے والے پھلوں پر اس عقد کا وقوع ہوگا۔ لأن الثمر لإدراکها، اس لیے کہ پھلوں کے پکنے کا ایک وقت معلوم ہے۔ وقلما یتفاوت، جس میں بہت کم فرق آتا ہے۔ ویدخل فیہا، اور مساقات میں وہ پھل داخل ہوں گے جو متیقن ہیں، جن کا وجود یقینی ہے۔ وإدراک البذر، اور بیج کا پک جانا برسیم کی جڑوں میں اس مساقات کے اندر ایسا ہی ہے جیسا کہ پھلوں کا پک جانا۔ لأن له نہایۃ معلومۃ، اس لیے کہ بیج پکنے کی ایک انتہا متعین ہوتی ہے۔ فلا یشترط بیان المدت، لہذا مدت کو بیان کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ بخلاف الزرع، بخلاف کھیتی کے، اس لیے کہ اس کی ابتدا موسم خریف، موسم گرما اور موسم ربیع کے آنے جانے سے بدلتی رہتی ہے۔ والانتہاء بناء علیہ، اور کھیتی کی انتہا وہ اس کھیتی کی ابتدا پر مبنی ہوتی ہے، لہذا کھیتی میں جہالت داخل ہو جائے گی۔ وبخلاف ما اذا دفع الیہ غرسا، اور اس صورت کے خلاف کہ جب مساقات کے طور پہ کسی کو پودا دیا، قد علق، جو اگ آیا، ولم یبلغ الثمر معاملۃ، اور پھل دینے کی حد کو نہیں پہنچا، تو یہ پودا اس نے دیا تھا اذا دفع الیہ غرسا معاملۃ حیث لا یجوز، تو یہاں مدت کو بیان کیے بغیر یہ معاملہ، یہ مساقات جائز نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ زمین کی قوت اور اس کے ضعف کی وجہ سے پودے کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وبخلاف ما، اور اس صورت کے خلاف کہ جب کھجور کا درخت دیا، او اصول رطبت، یا برسیم کی جڑیں دیں اس شرط پر کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، او اطلق فی الرطبۃ، یا مطلقاً برسیم دیا، تفسد المعاملۃ، تو معاملہ یعنی مساقات فاسد ہو جائے گی، لأنہ لیس لذالک نہایۃ معلومۃ، اس لیے کہ اس کی انتہا وہ معلوم نہیں ہوتی، اس کی متعین انتہا نہیں ہوتی، لأنہا تنمو، اس لیے کہ جب تک اس کو زمین میں چھوڑا جائے یہ بڑھتی رہتی ہے، فجہلت المدت، لہذا مدت مجہول ہو گئی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ایک تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مساقات میں مدت کی شرط لگانا کیسا ہے، اسی طرح آگے کچھ صورتیں ایسی بیان کی جا رہی ہیں جن میں موسم کے اعتبار سے کھیتیوں کے اندر فرق پڑتا ہے، اور ایک صورت وہ بیان کی جا رہی ہے جس میں انتہائی چھوٹا پودا جو بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، اگر وہ کسی کو مساقات کے طور پہ دیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ آئیے اب عبارت کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ وشرط المدت قیاس فیہا، مدت کی شرط لگانا یہ اس مساقات میں قیاس تھا، یعنی قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں مساقات میں بھی مدت کو بیان کیا جاتا، شرط لگائی جاتی، جیسے مزارعت کے اندر آپ نے مدت کی شرط لگائی تھی۔ تو گویا کہ صاحب ہدایہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مزارعت اور مساقات میں ایک فرق یہ کیا کہ مساقات میں مدت کی شرط نہیں ہوتی، مزارعت میں ہوتی ہے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قیاس کے مطابق تو یہاں بھی مدت کی شرط ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لأنها اجارۃ معنن کما فی المزارعۃ، کہ یہ مساقات بھی ابتداءً تو اجارہ ہی ہوتا ہے، معنوی طور پہ یہ بھی اجارہ ہے، کما فی المزارعۃ، جیسے مزارعت وہ اجارہ ہوتا ہے، تو مزارعت کی مثل ہی چونکہ مساقات بھی ہے۔ لیکن وفی الاستحسانی، تو کہتے ہیں قیاس تو کہتا تھا کہ یہاں پہ آپ مدت کی شرط لگا دیں، لیکن یہاں قیاس کے بجائے استحسان کی دلیل کو استعمال کیا۔ وفی الاستحسانی اذا لم یبین المدت یجوز، تو استحسان کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے مدت کو بیان کیے بغیر مساقات کر لی تو ایسی مساقات جائز ہوگی۔ وَيَقَعُ عَلَىٰ أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ، اور یہ مساقات درست ہوگی اگرچہ مدت کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو اب اس کو ہم درست کیسے قرار دیں گے؟ کہتے ہیں اس سال میں پہلی مرتبہ جب پھل آئے گا تو اس وقت یہ مساقات کا یا معاملہ کا عقد واقعہ ہوگا، اور جب وہ پھل پکے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ جب پھل بننا شروع ہو گیا تو یہ سمجھیں گے کہ مساقات شروع ہو گئی، اور جب پھل پختہ ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، تو پھر وہ عقد ختم ہو جائے گا۔ وَيَقَعُ عَلَىٰ أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ، کہ یہ مساقات واقعہ ہوگی ان پہلے وجود میں آنے والے پھلوں پر، یخرجو جو پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ تو یہ پھلوں کے اندر کیوں اس کی گنجائش دے رہے ہیں اور مدت کی شرط نہیں لگا رہے؟ لأن ثمرہ سے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں کے پکنے کا وقت ہر شخص کو معلوم ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ فلاں مہینے کے ابتدائی دنوں میں جو خربوزہ ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، آم فلاں مہینے میں مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔
تو ثمر پھل ان کے پکنے کا وقت متعین ہے. وقلما یتفاوت، اور یہ اتنا متعین ہے کہ اس میں فرق بہت کم واقع ہوتا ہے، لہذا اس میں جہالت برائے نام سی رہ گئی. وَيَدْخُلُ فِيهَا مَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ، لہذا يَدْخُلُ فِيهَا اس معاملہ میں، اس معاہدہ یا اس عقد میں داخل ہو جائے گا وہ وقت جو یقینی ہے، وہ اس مدت کی ابتدا سمجھ لی جائے گی. مثلا اب لوگ جانتے ہیں کہ جو آم کا پھل ہے وہ جون کے مہینے میں تو یقیناً آ جاتا ہے، مئی میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جون میں تو آنا اس کا یقینی ہے. لہذا اگر کسی نے آموں کے باغ کی مساقات کی تھی تو اب اس میں جو اس کا یقینی وقت ہے وہ یقینی وقت وہ اس مدت کی ابتدا ہوگی. يدخل فیہا ما هو المتیقن، یعنی جب پھل یقینی طور پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے مزید تاخیر نہیں ہوتی. تو اب یہاں اس کی ابتدا ہو جائے گی، اور جب تک وہ پھل موجود رہتا ہے اس وقت تک وہ مساقات باقی رہے گی. جب پھل ختم ہو جائے گا تو مساقات بھی ختم ہو جائے گی. وَإِدْرَاكُ الْبَزَرِ فِي أُصُولِ الرَّتَبَةِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ إِدْرَاكِ الثِّمَارِ. وَإِدْرَاكُ الْبَزَرِ بیج کا پک جانا، فی اصول الرتبتی، اصول سے مراد جڑ اور رتبہ سے مراد تر چیزیں. تو اب اس میں محققین کی آراء مختلف ہیں کہ رتبہ کے اندر ہم بینگن کو بھی لا سکتے ہیں، بھنڈی کو بھی لا سکتے ہیں، کدو کو بھی لا سکتے ہیں، اسی طرح کھیرا یا تر ان کو بھی یہاں لایا جا سکتا ہے. بعض شرح یہ کہتے ہیں کہ رتبہ سے مراد گندنا، جو لہسن کے مشابہ ایک سبزی ہوتی ہے، وہ مراد ہے. تو کہتے ہیں رتبہ کی جڑوں میں بیج کا پک جانا، یعنی جب وہ صحیح تیار ہو جاتی ہے، فی ہذا اس مساقات میں، ایسا ہی ہے بمنزلۃ ادراک الثمار، جیسا کہ درخت کے اوپر پھلوں کا پک جانا. تو کہتے ہیں یہاں ادراک البزر کی جو بحث ذکر کی ہے، سبزیوں کو درمیان میں لے آئے، حالانکہ مساقات کا تعلق تو پھلوں کے ساتھ ہے. تو یہاں اس مسئلے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبزیاں یا بیج ان کا حکم مساقات والا ہے، مزارعت والا نہیں ہے. یعنی سبزیاں یا سبزیوں کے اندر تیار ہو جانے والے بیج، ان کو ہم مزارعت یعنی کھیتی کے ذیل میں، مزارعت کے ذیل میں داخل نہیں کرتے، بلکہ ان کو مساقات کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے. تو اب یہاں گویا کہ وہ سبزیاں ذکر کر رہے ہیں جو اندر ہی پکتی ہیں. مثلا اروی، کہ اروی اندر ہی اندر تیار ہوتی رہتی ہے. لِأَنَّ لَهُ نِهَایَةً مَعْلُومَةً، تو ان بیجوں کے یا زمین کے اندر تیار ہونے والی ان سبزیوں کی بھی ایک مدت معلوم ہوا کرتی ہے. فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ، لہٰذا ان کے اندر بھی مدت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اگر مالک نے ان رتبہ کی جڑوں کو جو اگ چکی ہوں تو کسی دوسرے کے حوالے کیا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو پانی لگائیں، تو اب جب جڑوں میں وہ سبزی بالکل تیار ہو جائے گی تو یہ مساقات درست ہوگی، اور جب وہ تیار ہو جائے گی تو تیار ہونے کے بعد اب یہ مساقات کا معاملہ انتہا کو پہنچے گا. تو انہوں نے آپس میں یہی طے کیا تھا کہ جب یہ تیار ہو جائے گی تو ہم آدھی آدھی کر لیں گے. تو اب یہ چیزیں جو زمین کے اندر اگ رہی ہیں تو یہ بھی معاملہ یعنی مساقات کے ذیل میں داخل ہوں گی، اور جب وہ نکل آئیں گی تو پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا، اور جب یہ تیار ہو جائیں گی، پک جائیں گی، تو پھر یہ معاملہ یعنی مساقات ختم ہو جائے گی. اور یہاں بھی اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، تو جو لوگ فصلیں اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، ان کو
ان کی انتہائی مدت معلوم ہوا کرتی ہے، لہٰذا یہاں بھی جھگڑا نہیں ہوگا جیسے پھلوں کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے تیار ہونے کی مدت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا ان رتبہ کے اندر بھی مدت کو بیان کیے بغیر معاملہ کرنا درست ہوگا، بخلاف الزرعی، بخلاف کھیتی کے۔ تو اب کھیتی اس کو ہم مساقات سے الگ رکھتے ہیں، اس کو مساقات کے ذیل میں داخل نہیں کرتے، اس لیے وہاں مدت کا متعین ہونا شرط ہے۔ لأن ابتداءہ یختلف کثیرا، اس لیے یہ جو کھیتیاں ہیں ان کی ابتدا میں ہی فرق ہوتا ہے۔ یہاں 3 موسم ذکر کیے، خریفاً وصیفاً وربیعاً۔ موسم خریف یعنی موسم خزاں، موسم گرما اور موسم بہار۔ تو کبھی موسم خزاں میں ابتدا ہوتی ہے، کبھی گرمی میں ہوتی ہے، کبھی موسم بہار میں ہوتی ہے۔ والانتہاء بناء علیہ، اور انتہا وہ ابتدا کے اعتبار سے ہوگی۔ ابتدا کب ہو رہی ہے تو اس ابتدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی انتہا کا فیصلہ ہوگا یا اس کی انتہا کے بارے میں علم ہو سکے گا۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر موسم کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے۔ بعض فصلیں 2.5 مہینے میں پک جاتی ہیں، بعض 3 مہینے میں پکتی ہیں۔ گنا وہ بھی ایک فصل ہے، وہ پورا 1 سال لیتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو 4 مہینے لیتی ہیں۔ یہاں 3 موسم ذکر کیے، 4 موسم ذکر نہیں کیے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے ہاں 3 قسم کی فصلیں کاشت ہوتی ہوں گی، یعنی یہ حکم اس علاقے کے اعتبار سے تحریر کیا ہے جہاں سال میں 3 فصلیں ہوتی ہوں۔ تو اب جیسے ایک فصل جس کو ہم موسم ربیع میں لگاتے ہیں اسے گرمی میں کاٹا جاتا ہے، موسم خریف کی فصل کو موسم ربیع کے آخر میں کاٹا جاتا ہے، لہٰذا حکم بھی اسی اعتبار سے مختلف ہوگا جیسے ان فصلوں کے اندر ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو والانتہاء بناء علیہ، تو چونکہ ان فصلوں کی انتہا ابتدا کی بنیاد پر ہے، لہٰذا آخر میں جہالت بہت زیادہ ہوگی، فتدخلہ الجہالۃ، جس کی وجہ سے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اس لیے مضارعات کے اندر مدت کو شرط قرار دیا ہے کہ آپ مدت کو بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مضارعت درست نہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔